بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل لشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الصلاة میں ہم لوگ باب صلاة الجماعہ اور اس میں بھی فصل فی الامامہ یہاں پڑھ رہے ہیں. آج کا یہ حلقہ نمبر 106. جی شروع کرنا ہے. والحاضر اولا من المسافر، یہاں سے جی شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر جی ففات المأمومين بعد الصلاة بجماعة، والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة استقبال القبلة بعلم نفسه. جی والمتوضئ أولى من ضدهم، وضد المتوضئ المتيمم لأن الوضوء يرفع الحدث. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. غیر الاولا. اچھا، یہاں پر تو باقاعدہ ضمہ لگا ہوا ہے. نہیں وہ اولا ہی ہوگا. میری کتاب میں اولا ہی ہے شیخ، فتح کے ساتھ. اولا نا؟ اچھا، جی اس کے بعد کیا ہے وہ افتیاتی للافتیات. للافتئات عليه. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا معاف کرنا، لا تؤمن امرأة، ایسے ہو. لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عامل الكبائر. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن باب إمامة المفتون والمبتدع. مبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعته. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. آپ کس میں احسن الناس نہیں ہے؟ نہیں ناس نہیں ہے. چلیے کوئی بات نہیں. اور پڑھنا ہے تھوڑا سا پڑھ لیجئے، ایک اور دو جملے پڑھ لیجئے. وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل
عدل قارئ فصحت إمامته وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الصلاة اور اس میں باب صلاة الجماعہ اور فصل فی الامامہ اس میں پڑھ رہے ہیں. حلقہ نمبر آج کا 106. دیکھیے مسئلہ شروع ہوتا ہے آج کا والحاضر اولی من المسافر کہ کون کس سے بہتر ہے امامت میں. یہ مسئلہ آج پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ذکر آیا کہ امام المسجد جو امام مسجد ہے امام راتب یعنی جس کو عوام نے امام بنا لیا ہے یا پھر ولی الامر کی جانب سے وہ امام مقرر کیا گیا ہے یا ولی الامر نے کسی وزارے کو کسی ادارے کو اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ وہ ائمہ کا انتخاب کرے ملک میں، تو پھر وہ انسان جس کو وزارہ متعین کرے وہ امام راتب ہے. یا جہاں پر وزارات یا حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی تو وہاں پر جو جماعت مسجد کی کسی کو امام متعین کرے تو وہ وہاں کا امام راتب ہے. امام راتب اصل میں یہ راتب تنخواہ سے متصل نہیں ہے، بلکہ امام راتب کا مطلب جو ہمیشہ کا امام اس کو کہیں گے. یہ اصطلاحی لفظ راتب یا بغیر راتب تنخواہ سے متصل نہیں ہے، یہ الگ اصطلاحی لفظ. اس کے بعد یہاں پر کل جو آخری جملہ پڑھا گیا تھا والحر اولا من العبد لشرف الحر، اگر ایک آزاد اور ایک غلام آدمی ہے تو ان دونوں میں یہ بہتر ہے کہ جو آدمی آزاد ہے وہ امامت کرے. اسی طرح یہاں پر کئی ایک افضل حضرات جو افضل ہیں امامت کے لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے، گرچہ کہ شرعی اعتبار سے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان لوگوں کی افضلیت کے لیے. یہ صرف ایک منطقی نتیجہ نکالا گیا ہے. کیا ہے مثلا جو ہے دیکھیے والحاضر اولا من المسافر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو مقیم آدمی ہے وہ امامت کرے، یہ زیادہ بہتر ہے مسافر کے مقابلے میں، کیونکہ اگر وہ قصر کرے گا تو مأمومین میں بہت سارے لوگوں کو یا بعض لوگوں کو جماعت چھوٹ جائے گی یا لوگوں کو جماعت نہیں مل پائے گی. یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے. اب حدیث میں اس کی وجہ سے امامت کوئی نہ کرے ایسی بات نہیں. آپ جہاں بھی جائیں سفر کی حالت میں وہاں کا امام راتب اگر آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ پڑھائیں اور آپ پڑھائیں گے تو پہلے سے اطلاع کر دیں کہ آپ مسافر ہیں، آپ قصر کریں گے، وہ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیں. ایسے صحابہ سے منقول ہے کہ وہ ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہم لوگ سفر میں ہیں، ہم لوگ قصر کریں گے اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قصر کریں گے، آپ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیں. یہ سلف سے ثابت ہے. اگر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنے طور پہ اپنی مرضی سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو اولیت یا فضیلت بیان کی گئی ہے یہ حدیث کی بنیاد پر نہیں، یہ صرف ایک مصلحت جس کو لوگ کہہ سکیں یا مصلحت اگر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ سارے لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو جماعت ملے، ان کو جماعت کا ثواب ملے، تو پھر اس بنیاد پر یہ بات کہی گئی. اسی طرح والبصیر اولا من الاعمى، دیکھنے والا انسان نابینا انسان سے بہتر ہے امامت میں. یہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں
کہ یہ آدمی جو نابینا ہو اس کو نجاست سے بچنے میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو، لیکن جو دیکھنے والا ہے وہ زیادہ احتیاط برت سکتا ہے، یہ کہنا ہے۔ استقبال القبلۃ بعلم نفسہ، قبلے کے تعلق سے بھی اپنے علم کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنی جانکاری کے مطابق وہ قبلے کی کھوج لگا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بینا انسان نابینا سے بہتر ہے۔ یہ بھی کوئی حدیث کی بنیاد پر کہی گئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بنایا کرتے تھے امام؟ جب غزوے میں جایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کو بنایا تھا۔ کس کو بنایا تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، صحیح ہے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نہ صرف وہ امام تھے بلکہ اذان بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک تو اذان بھی اور نماز کی بھی ذمہ داری وہ ادا کرتے تھے۔ تو اس طرح اگر اولا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے اور کسی اور بینا کو ڈھونڈ لیتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، نابینا کو ہی آپ نے وہاں کا امام بنایا، مدینے کا موقع دیا ان کو۔ اور اسی طرح والمتوضئ اولا من ضدہ وضد المتوضئ المتیمم، اسی طرح وضو کیے ہوئے انسان کے مقابلے میں تیمم والا اگر ہو تو وضو کیا ہوا انسان امامت کرے گا، یہ بات یہ کہہ رہے ہیں۔ لأن الوضوء يرفع الحدث، یہاں پر اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ایک مسئلہ پڑھا بھی تھا کہ کیا تیمم رافع للحدث ہے یا مبیح للصلاة؟ هل التیمم رافع للحدث ام مبیح؟ ایسی بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ تو اس میں امام احمد کے یہاں یہی ہے کہ التیمم مبیح للصلاة، جبکہ جمہور کہتے ہیں التیمم رافع للحدث۔ تو پھر تیمم کرنے والا وضو کرنے والا دونوں برابر ہے۔ یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے المتوضئ اولا من ضدہ، یہ بھی کوئی خاص ٹھوس دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ غَيْرِ الْأَوْلَى بِلَا إِذْنِهِ لِلْإِفْتِئَاةِ عَلَيْهِ، یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اولا ہے، یہ افراد جن کو اولویت جن کے لیے کہی گئی ہے کہ یہ لوگ یعنی متوضئ اولا ہے متیمم سے، یا ہے کہ بصیر اولا ہے اعمیٰ سے، یہ ان کی موجودگی میں جو دوسرا آدمی اگر امامت کرنا چاہے تو ان کی اجازت کے بغیر نہ کرے یا اس کو ناپسندیدہ سمجھا جائے گا، یہ بات یہ کہہ رہے ہیں۔ افتیات جو کلمہ ہے، للافتیات علیہ، افتات یفتات افتیاتا یا افتیاتا کہیں، اصل میں فوتا چھوڑنا، افتیات اس کو چھوڑ کر آپ خود آگے بڑھنا، یا آپ اس کے حق پر دست درازی کرنا، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو امام راتب ہے یا جو اولا انسان ہے اس کا حق تھا، آپ اس کا حق گویا کہ مار رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہی سے آپ کو امامت کرنا چاہیے۔ یہ جیسا کہ سارے جملوں میں نے ذکر کیا کہ یہ کوئی خاص مبنی بردلیل بات نہیں۔ ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غیرہ۔ اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی امامت اولا ہے ان کے مقابلے میں، یہ تو ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے، فاسق کی امامت کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں مشائخ؟ جی مشائخ، فاسق کسے کہیں گے؟ جو کبیرہ کا مرتکب ہوتا نا۔ ٹھیک ہے جی، کبیرہ کا مرتکب ہے، صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھی کچھ؟ جی شیخ۔
جی شیخ فضل صاحب اور کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نہیں بس وہ فاسق، فاسق کی شہادت قبول نہیں کرتے ایسا میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو فاسق کسے بولتے ہیں وہ نہیں آ رہی ہے ذہن میں بات. چلیے ٹھیک ہے. فاسق اصل میں دیکھیے فسق کہتے ہیں گناہ کو. فاسق الذي خرج عن حد الطاعة یہ فاسق ہے، اور جو فساد کو عام کرتا ہے زمین میں وہی فاسق ہے. وہ چوہے کو اسی لیے وہ چوہیا کو فویسقہ کہا گیا کہ جب بھی وہ بل سے نکلتی ہے یا چوہا نکلتا ہے تو وہ پورا فساد ہی مچاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آگے بڑھ جانا، نافرمانی کرنا، حد طاعت سے تجاوز کرنا، یہ فسق ہے. اب یہ حد طاعت سے تجاوز کرنا، فرما برداری سے نکل کر آگے نافرمانی کے دائرے میں داخل ہو جانا، یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو قولاً بھی ہو سکتا ہے، جیسے مبتدع ہے، کوئی بھی ایسی باتیں وہ کہتا ہے، ایسے کام وہ کرتا ہے جو بدعت ہے، اس کے باوجود وہ فاسق ہے، وہ مبتدع فاسق ہے. اور اسی طرح اگر کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو عملی اعتبار سے وہ فاسق ہے. تو فاسق مبتدع بھی فاسق ہے، عاصی بھی فاسق ہے، جو بھی نافرمانی کرنے والے ہیں یہ فاسق ہیں. خاص طور پہ نافرمانی کا مطلب یہ کہ انسان تو نافرمانی سے محفوظ نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں ملوث ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے، کسی کا حق مارنے کے تعلق سے، ایسے کچھ گناہوں میں جو مبتلا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ بات آپ سمجھیں کہ مشرک کہا نہیں گیا. یہاں پر جو اختلاف ہو رہا ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے صحت صلاح کی. مشرک نہیں کہا گیا، فاسق اور ہے، مشرک اور ہے. مشرک جو قبر کے پاس سجدہ کرتا ہے، قبر والے سے مدد مانگتا ہے، وہ سراسر مشرک ہے. اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی، مزید شاید آگے اس کی بحث آ جائے گی. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، مان لیں کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور بھی کوئی گناہ کرتا ہے، تو ایسا انسان فاسق ہے. اور اس کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں. تو حنابلہ کے پاس فاسق کی امامت صرف جمعہ اور اعیاد، عید میں اور جمعہ میں، ایسے میں اس کی امامت درست ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی اجازت کے بغیر یا امام کے حکم کے بغیر یہ جمعہ اور اعیاد کا انعقاد نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جب یہ فاسق خود امام ہی ہو، مان لیں فرض کرے، تو ایسی صورت میں آپ اگر اس کے بھی خلاف جاتے ہیں تو پھر آپ جمعہ کے لیے، اعیاد کے لیے امام کا اعلان، امام کی رائے ضروری. تو یہ حنابلہ کی رائے ہے کہ صرف عید میں، جمعہ میں ہی فاسق کے پیچھے نماز صحیح ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے. اور اس کے لیے وہ جو دلیل دے رہے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون، مومن اور فاسق یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن سے مراد یہاں پر مطلب ہے کہ مومن جو صالح ایمان والا ہے، وہ مومن جو صالح ہے. اور یہاں فاسق سے مراد وہ مومن جو فسق اور فجور میں مبتلا ہے. تو مومن کے مقابلے یہاں مشرک نہیں کہا گیا، فاسق کہا گیا. یہ اسی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فاسق اور مومن دونوں برابر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ایسا یہ مسئلہ استنباط کیے. اور جو ایک دوسری حدیث ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک عورت آدمی کی امامت نہ کرے، لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابی مہاجرا. اسی طرح ایک بدو مہاجر کی، یعنی مطلب یہ کہ ایک کم علم آدمی، ایک علم والے آدمی کی امامت نہ کرے. اعرابی جو بالکل علم سے ناواقف ہو، اس سے دور ہو، ایسا آدمی مہاجر کی امامت نہ کرے. ولا فاجر مؤمنا، اسی طرح فسق و فجور میں مبتلا انسان ایک نیک آدمی کی امامت نہ کرے.
इल्ला अन यक़हरहु बिसुल्तानिन यख़ाफ़ु सौतहु व सैफ़ह। अगर ये ऐसा आदमी, ऐसा फाजिर आदमी इमाम बनकर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी करने की सूरत में फिर जो हाकिम वक्त है उसकी जानिब से सजा का इम्कान है, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। ये बात वो कह रहे हैं, जबकि ये हदीस जिससे इन्होंने इस्तेदलाल किया ये ज़ईफ है। और यहाँ जुमहूर के पास जो मसलक है, जुमहूर का जो मसलक है कि फासिख की इमामत दुरुस्त है, फराइज में भी, 5 वक्त नमाजों में भी दुरुस्त है, और इसी तरह आयाद में भी दुरुस्त है। ये जो हनाबिला की राय है ये मरजू है कि फासिख की इमामत दुरुस्त नहीं होगी सिवाय जुमा और ईद के। तो सही बात यह है कि सब के पीछे, यानी फासिख के पीछे भी, सालेह इंसान के पीछे भी नमाज, 5 वक्त नमाजें भी हो सकती हैं, ईद और जुमा भी हो सकते हैं। अब दलील के तौर पर देखिए, हजरत इब्न उमर हज्जाज के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। हज्जाज जैसा दुनिया में जालिम, हज्जाज जैसे जुल्म में मशहूर इंसान तारीख़ इस्लाम में बहुत कम गुजरे हैं। तो उनमें से एक मशहूर ये इंसान है जिसके जुल्म की दास्तान मशहूर है। तो ऐसे इंसान के पीछे भी हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ी। तो इस एतबार से ये एक तो जालिम भी था, और किसी को बगैर किसी सच्चे सबूत के कत्ल कर देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाह में ये इंसान मुब्तला था। इसी तरह यहाँ पर एक बात और भी यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा मरवान के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। तो बहरहाल जो भी हाकिम खुलाफा राशिदीन के बाद गुजरे, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बातें जो ख़ास तौर पर ये उमवी दौर की बात ये कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी बातें उनके अंदर पाई गई जो एक इमाम के लिए मुनासिब नहीं थी। उसके बावजूद हज़रत हसन और हुसैन ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, ये बात यहाँ पर जिक्र हो रही है। और इसी तरह हज़रत इब्न उमर ने हज्जाज का तो मामला मशहूर ही है, इसके पीछे नमाज पढ़ी। तो ये इन सहाबा के अमल से इस बात की दलील मिलती है कि ये नमाज दुरुस्त होगी फासिक के पीछे। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातुल मक्तूबतु वाजिबतुन खल्फ़ कुल्लि मुस्लिमिन बर्रन कान औ फाजिरन व इन अमिल अल कबाइर। देखिए ये हदीस भी ज़ईफ है कि हर मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ो, चाहे वो फरमाबरदार हो, नाफरमान हो, फाजिर हो, जो भी हो। व इन अमिल अल कबाइर, कबाइर का भी मुर्तकिब हो तभी उसके पीछे नमाज पढ़ो। अब इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है वो देखें, बाबू इमामतिल मफ्तून वल मुब्तदी। एक मफ्तून यानी जिसकी वजह से लोग फितने में मुब्तला हैं, या वो फिर खुद किसी बिदात में मुब्तला है, बिदात का मुर्तकिब है, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज का क्या हुक्म है। तो ये बाब बांध कर इमाम बुखारी ने बतलाया गोया कि इनकी नमाज दुरुस्त होगी, यानी इनकी इमामत दुरुस्त होगी। वक़ाल अल हसन सल्ली व अलैहि बिदअतुहु। हसन बसरी कहते हैं ऐसे लोगों के ताल्लुक से कि तुम पढ़ो नमाज, उसकी बिदायत का उसे गुनाह मिलेगा, वो अल्लाह ताला के पास जवाबदेह होगा। इसी तरह उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खियार से मनकूल है कि वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए जब उनको महसूर कर दिया गया था। आकर वो कहते हैं कि आप तो असल में इमाम हैं, आप खलीफा राशिद हैं, अब आपके ऊपर ये मुसीबत आ पड़ी है, ये लोग बलवाई लोग जो फितना पसंद लोग हैं, फितना परवर लोग हैं, या आपको घेर कर रखे हैं। अब हमारे ऊपर जो आदमी आके नमाज पढ़ा रहा है इमाम बन के, वो ऐसा मफ्तून इंसान है और ये फितने का इमाम है, यानी जो वक्त के सालेह इमाम के खिलाफ आवाज़ उठाया, सर उठाया, बगावत का ऐलान किया, वो तो एक फितने में मुब्तला इंसान है। ऐसा इंसान हमारी इमामत कर रहा है और हम बहुत ही अपने आप में तंगी महसूस कर रहे हैं कि इसके पीछे नमाज पढ़े या ना पढ़े। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि नमाज तो सबसे बेहतरीन अमल है,
جو لوگ ادا کریں. اب لوگ اچھا کرتے ہیں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھائی میں ساتھ دو. وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. یہ لوگ کسی برائی کا ارادہ رکھتے ہوں برائی کا کام کرتے ہوں ایسے وقت آپ ان سے دور ہو جائیے. تو خود مطلب یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے فتنے کے امام ایسے فتنے کے سرغنے لوگوں کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی آپ نماز پڑھ لیں. یہ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے تھے جبکہ یہی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مارنے کے درپے ہیں اور یہی لوگ سب سے بڑا فتنہ مچانے کے درپے ہیں. اس کے باوجود حضرت عثمان نے ان کے پیچھے نماز کو درست بتلایا پڑھنے کے لیے کہا. تو یہ امامت الفاسق کے تعلق سے حنابلہ کی جو رائے ہے وہ مرجوع ہے. جمہور کی جو رائے ہے کہ ہر فاجر ہر صالح کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر وہ جملہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وَتَصِحُ إِمَامَةُ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِ. نابینا کی بھی اور بہرے آدمی کی بھی امامت درست ہو جائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کو امام بنایا کرتے تھے یا مدینے پر اپنا جانشین مقرر کیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کی امامت کرتے حالانکہ وہ نابینا ہیں. اور وقیس علیہ الاصم جو بہرا آدمی ہے اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ بہرا آدمی بھی امامت کرے تو اس کی امامت بھی درست ہے کیونکہ اس کی آواز مأمومین تک پہنچنا ضروری ہے. ان کی آواز اس تک پہنچنے کی نوبت بہت کم آئے گی. مثلا کب آئے گی مشائخ ان کی آواز اس کو پہنچنے کی نوبت کب آئے گی؟ بہرا آدمی امامت کرے تو اگر کچھ غلطی کرے گا تو ضرورت پڑے گی. لقمہ دے رہے ہیں اس کو ان کی غلطی کا اشارہ کر رہے ہیں ایسی صورت لیکن اس کی امامت صحیح ہو جائے گی. اچھا والاقلف اقلف کہتے ہیں غیر مختون کو وہ آدمی جو ختنہ نہیں کیا ہوا ہے تو اس کی بھی امامت درست ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرد ہے مسلمان ہے عادل ہے قارئ ہے فصحت امامت. یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ جو کہا گیا اب کوئی نو مسلم ہی ہے اچھے سے وہ قرآن پڑھ لیا ہے پڑھنا جانتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس نے ختنہ نہیں کیا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اس کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی اس کی امامت بھی درست ہوگی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کے پیچھے درست نہیں ہوگی یا جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف کہا ہے کہ اس کی امامت نہیں ہونا چاہیے ان کا سوچنا یہ ہے یا ان کی رائے یہ ہے کہ اس کے پاس نجاست شاید رک جائے گی پوری طرح نجاست نہیں نکلے گی اور اس اعتبار سے اس کی طہارت مشکوک ہو جائے گی ایسا ان کا کہنا ہے. جبکہ صحیح طور پر ایسے حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ایسے اقلف کی امامت نہیں ہونی چاہیے ایسا کوئی ٹھوس ایسی کوئی رائے نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ امامت اقلف کی بھی درست ہو جائے گی. لیکن بات تو صحیح ہے شیخ وہ وہاں جو ہے نا باقاعدہ سے جو ہے نا غلاظت جمی رہتی ہے. اگر ایک دن بھی نہیں صاف کرے تو جو ہے نا وہاں باقاعدہ سے ملائی جم جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ تو ہوگا لیکن جو ظاہر ہو ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیت الدم یا اذا رأیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت سے متعلق بتلایا تھا کہ اگر آپ نجاست باہر دیکھیں یا اس طرح بلل دیکھیں تو پھر اس کو دھل لیں یا آپ نماز فَإِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ فَدَعِ الصَّلَاةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم جب خون دیکھو تو تم نماز چھوڑو. تو جب تک خون نہیں دکھا یا نجاست نہیں دکھ رہی ہے تو پھر گویا کہ وہ اس معنی میں کہ وہ نجاست جب باہر نہیں آئی ہے تو پھر وہ انسان نجس نہیں شمار ہوگا.
وہ نجاست جب اس کے اندر ہی ہے، اس کی نجاست باہر نہیں آئی ہے، تو اس کا اعتبار کیا کہتے ہیں کہ وہ صاف صفائی کیے ہوئے انسان کا ہی شمار جیسے ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے شیخ؟ جی جی شیخ جی. چلیے، ویسے حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ ایسا اخلف جو انسان ہے وہ امامت نہ کرے، ایسے کہیں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اخلف اس کو بھی کہا جو بال وغیرہ نہیں نکالتا ہے اس حصے کے، تو اس کو بھی اخلف کہا ہے. لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ جو ختنہ نہیں کیا وہی اخلف. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، دوسری میٹنگ شروع کر لیتے ہیں دوسرے مادے کے لیے. السلام علیکم.